الذي علم بالقلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 19ویں پارے کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور جیسا کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، پچھلی پارے میں سورہ فرقان کا کچھ حصہ پڑھا گیا تھا، اور اس پارے میں بھی سورہ فرقان کا کچھ حصہ پڑھا جائے گا اور اختتام ہو جائے گی سورہ فرقان، اور سورہ الشعراء وہ بھی انشاءاللہ پڑھی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نمل کا کچھ حصہ بھی اس کے اندر آئے گا۔ تو سورہ فرقان یعنی جو حق اور باطل، ستہ اور استے کا فرق کرنے والی کتاب قرآن کو بھی کہا جاتا ہے، تو قرآن کا نام بھی الفرقان بھی ہے۔ تو جیسے کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، سورہ فرقان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کہ حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے۔ یہ آیت 23 میں یہ بات آئی ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو یہ بہت اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سورہ فرقان میں جو 3 بڑے بڑے گناہ ہیں، شرک، قتل اور زنا، اس کی جو ہے معافی کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم اب اس سورہ کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں، یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں، اور حد سے گزر گئے ہیں یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا لیں گے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے، اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتے ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا، اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائی میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہیں مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، اور رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ اے نبی، ہم نے اس طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتارا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بروقت ہم تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا ہے، اور ان کی راہ حد درجے غلط ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا۔ جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے کر سمجھایا، اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی۔ کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا، اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا، وہ وقت دور نہیں جب یہ عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اور تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔
ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک بستی میں ایک خبردار کرنے والا اٹھا کر کھڑا کرتے، پس اے نبی انکار کرنے والوں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست اسٹرگل کرو۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا کر رکھا ہے، ایک لذیذ شیریں یعنی میٹھا اور دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس نے اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے۔ تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید ہے کہ انکار کرنے والے اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے نبی تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اور اے نبی اس خدا پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو اور ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا، رحمان اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اس کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اضافہ کر دیتی ہے۔ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ وہ تو بڑا مستقر اور مقام ہے، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے قریب جاتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر اپنے عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام۔ اے نبی لوگوں سے کہو کہ میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے؟ اگر تم اس کو نہ پکارو اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، عنقریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ یہ سورہ فرقان کا ترجمہ ختم ہوا۔ اب سورہ شعراء جو مکی صورت ہے، اور یہ چونکہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دعوت دیتے ہوئے اچھا خاصا وقت آپ کا گزر چکا تھا اور آپ توحید کی دعوت دے رہے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں جو اہل مکہ تھے وہ بالکل ہر درم بنے ہوئے تھے۔ تو اس سورہ کے اندر 8 انبیاء کرام کے واقعات بتائے گئے ہیں اور 7 قوموں کے واقعات بتائے گئے ہیں اور اس کا نتیجہ ہی بتایا گیا ہے۔ پھر یہ بات بتائی گئی ہے کہ زمین میں جو فساد پیدا کرتے ہیں، یعنی جو قوموں کا ذکر کیا ہے، کیا کیا ان کے اندر خرابی تھی۔ تو ایک تو یہ تھا کہ شرک کر رہے تھے، وہ آخرت کا انکار کر رہے تھے اور زمین میں فساد پھیلا رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے اندر ہم جنس پرستی، ہومو سیکسل کی جو ہے بیماری لگ گئی تھی،
اور ناپ تول میں بھی جو ہے وہ کمی کر رہے تھے، امانت میں خیانت کر رہے تھے۔ یہ بیماریاں تھیں جو مختلف قوموں کے اندر لگیں، پھر اس کا عذاب آیا۔ تو یہاں پر جو ہے انبیاء کرام کی دعوت یعنی جو دی گئی تھی، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے بجائے اس کے قبول کرتے اور اس کا انہوں نے انکار کر دیا اور ہٹ درمی پر آ لگے۔ تو پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر بڑے خوبصورت انداز سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے لوگوں کو دعوت دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں، ایمان لانے والوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آئیں، نرمی سے پیش آئیں، اور کوئی برائی کرے تو اس کا تزکیہ کریں اور اس کو عفو دغل سے کام لیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو یہاں جو ہے چونکہ یہ لفظ ہے سورہ شورا جو ہے کہتے ہیں شاعر کی جمع، تو یعنی شعرا کی جو ہے یہاں مذمت کی گئی ہے صورت کے اندر، اور چونکہ لوگ جو ہے یہ خطاب بھی لگاتے تھے کہ شاعر ہے، تو یہاں اس کی مذمت کی گئی ہے کہ شاعر نہیں ہے بلکہ شاعر کا تو اللہ نے کنڈم کیا ہے۔ اس کے اندر بات بتائی گئی ہے کہ ہر زمانے میں ہر نبی کے لیے عام طور پر جو لوگ جو ہے اعتراض کرتے تھے، حجتیں پیش کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے تاویلات جو پیش کرتے تھے، ہیلے بہانے جو پیش کرتے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کرتے تھے، بلکہ پچھلے انبیاء کرام کے زمانے میں بھی ان کے ہیلے بھی ایک جیسے ہوتے تھے، ان کی حجتیں بھی ایک جیسے ہوتے تھے، ان کے بہانے بھی ایک جیسے ہوتے تھے، اور عذاب بھی تقریباً ان کی شکلیں بھی جو ہے تقریباً ایک جیسی ہوا کرتی تھی، انجام بھی جو ہے ان کا ایک ہی ہوا۔ تو آئیے ہم جو ہے اس کو پڑھتے ہیں سورہ شعراء۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیت ہے۔ اے نبی شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت یہ مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات یعنی ونسپتی اس میں پیدا کی؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانی لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے بعد جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے دانستہ میں کر دیا تھا، یعنی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم دیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا۔ رہا تیرا احسان تو نے جو مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمان اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میری سوا کسی اور کو معبود مانا تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک سری اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں گے اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ انہوں نے کہا، ہاں،
اور تم اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا کہ پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو اور موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم مان لائے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میری بندوں کو لے کر نکل جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جن کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر۔ یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اس جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کو ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے اپنی آنکھ کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے ہیں؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کی کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدائی قسم ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے؟ نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔
آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقینی اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر یعنی محل تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے اور چشمے دیے۔ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہیں، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلا دیا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دی جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کر فقیہ ان پر عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا ہے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لگے گا۔ مگر انہیں اس کی کوچیں کاٹ دی اور آخرکار پچھتائے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل ویال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل ویال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات بڑی ہی بری بارش تھی جو ان کے ڈرائے جانے والوں میں نازل ہوئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اصحاب الایکا نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ شعیب نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرا کرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں سے شامل ہو جا جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں ہیں اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہر دھرمی کا حال تو یہ ہے
کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اس طرح ہم نے ذکر یعنی کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہے ان کے کسی کام آئے؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے ہیں اور نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ پس اے نبی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری زماں ہوں، اور اس زبردست رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعرا تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ سورہ الشعراء کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے سورہ نمل کہتے ہیں چیوٹی، جو مکی سورت ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایک جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے لشکر نکل رہا تھا، تو اس میں جو ہے چیٹیوں کے سردار نے کہا کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام ادھر سے گزریں گے تو اے چیٹیوں اپنے بیلوں میں گھس جاؤ۔ یہ سن کر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اصل میں اس میں 2 خطبے اس میں نازل کیے گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے اس قرآن کو مان لیں تو اس کے کیا کریکٹر پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور جو قرآن کو مان لیں اور آخرت کو مان لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اچھا، اس میں جو ہے نا 3 سیرتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس پورے سورے کے اندر۔ تو ایک سیرت تو ہے فرعون کی، سرداران قوم سمود کی، سرکشان قوم لوط کی، اور آخرت سے بے نیاز یعنی جو لوگ ہیں ان کی۔ دوسری سیرت جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے، جن کے پاس حکومت بھی، شان و شوکت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن خدا کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ اپنا آپ کو سمجھتے تھے۔ لیکن یہ لوگ تھے جو پہلی والی قسم کی، فرعون اور سرداران قوم سمود وغیرہ، یہ آخرت سے بے نیاز اور نفس کی بندگی کرنے والے لوگ تھے۔ اور تیسری جو سیرت ہے وہ ملکہ سبا کی ہے، جو مشرک قوم سے تھی اور دولت بھی تھی، حکومت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن جیسے اس کے سامنے حق آ گیا تو اس نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ تو آئیے ہم جو ہے سورہ نمل کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین، یہ آیت ہے قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت ہے اور بشارت انہی ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے نبی، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آتی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے،
الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو۔ پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا اور مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دو نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے، اور وہ بڑے بدکار لوگ ہیں۔ مگر جب ہماری کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانوں کو انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کر لی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمراں ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے اور انہیں شاہ راہ سے روک دیا ہے، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دے کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کر اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر ایک ملکہ نے کہا اے سردار قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دیں کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے الچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے۔ اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں۔ سلیمان نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنہوں میں سے ایک قوی ہیکل نے کہا عرض کیا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا کفران نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے لیے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ بلکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا ہے۔
یا ہم مسلم ہو چکے ہیں۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جا۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں نے اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے۔ صالح نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہو، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ انہوں نے کہا، ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا۔ صالح نے جواب دیا، تمہارے نیک و بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب و خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے، اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو۔ وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشانی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت لانے کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بج اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا طے کر دیا گیا تھا۔ اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی، وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے۔ یہ آج کی 19ویں پارے کا ترجمہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ Subscribe now and press the bell icon.